وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ سامعین محترم، امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن و سلام اللہ علیہن دا تذکرہ جاری و ساری۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت، فضائل و مناقب اور انہاں دیاں اعلیٰ درجے دیاں خوبیاں، صفات اور حالات زندگی دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی سگی پھپھو امیمہ بنت عبد المطلب دی اے لختے جگر سن، اور انہاں دی کنیت سی ام الحکم۔ ام الحکم دا معنی ہوندا ہے بڑیاں دانا، بڑیاں سمجھدار، بڑیاں عقل مند خاتون سن جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدائی دور اندر ہی مکے اندر کلمہ پڑھیا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیاں۔ صحیح البخاری اندر موجود ہے، مدینہ منورہ دے اندر نبی علیہ السلام نے انہاں دا نکاح کیتا اپنے آزاد کردہ غلام جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ آپ نے پیغام نکاح بھیجیا، سیدہ زینب نے خوشی خوشی قبول کیتا ہے، کیونکہ اسلام نے پیغام یہ دیتا ہے دین دی بنیاد تے رشتہ کیتا جائے۔ جویں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بالتفصیل اے بات گزر چکی، برادریاں، رنگ و نسل دیکھنا، شکل و صورت دیکھنا، خاندان دیکھنا، اگر یہ چیزاں نصیب ہو جان تو فابیہا، مذائقہ نہیں، لیکن اگر نہ ملن تو دین ملدا ہوئے اس وجہ تو رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ برادری نہیں رلدی۔ بہرحال مرضیاں میرے رب دیاں، مزاج نہیں مل سکیا۔ جتنی دیر بھی شادی رہی قرآن اور حدیث نے کھل کے بیان نہیں کیتا کتنی مدت انہاں دی شادی رہی۔ آخر جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے۔ روایت جامع الترمذی اندر ہے، جاء زید یشکو فہم بطلاقہا، آ کے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میرا کوئی نباہ والا معاملہ نہیں بن رہا، کوئی سکون والی زندگی نہیں گزر رہی، میں طلاق دا ارادہ کر لیا ہے۔ فاستامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو مشورہ طلب کیتا۔ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے پیارے زید ذرا اور وقت گزار، اپنی بیوی نو بیوی بنا کے رکھ، طلاق نہ دے۔ پھر بھی نباہ نہیں ہو سکیا۔ آپ نے پیغام کی دیتا ہے کہ پہلے ایہی کوشش کرو حتی الامکان کار نہ ٹوٹے، طلاق تک نوبت نہ پہنچے، لیکن اگر سارے طریقے آزمان تو بعد سمجھدار اور دنا بندے اس نتیجے تے پہنچن انہاں دا نباہ آئندہ زندگی اندر مزید مشکلات کھڑیاں کر سکدا ہے، پھر اچھے انداز دے نال علیحدگی اختیار کر لو۔ علیحدگی اختیار کرن اندر پھر کوئی حرج نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بالآخر جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نو طلاق دے دیتی۔ عدت گزری، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دا ارادہ بن گیا کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کر لواں، لیکن آپ ماحول تو ذرا پریشان سن کہ اس معاشرے اندر یہ بات پائی جاندی ہے کہ رواج بڑا عام ہو گیا ہے کہ منہ بولے بیٹے نو حقیقی بیٹے دا درجہ دیندے نے۔ منہ بولا بیٹا کدی بھی حقیقی بیٹے دی طرح نہیں بن سکدا، نہ او دی بیوی منہ بولے سسر تے حرام ہو سکدی ہے، اے حقیقی سسر والا معاملہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے قرآن دی آیت نازل فرمائی، قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی اس آیت دا پہلا حصہ نازل فرمایا اللہ دے نبی جی او ویلا یاد کرو جدو تسی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مشورہ دے رہے سو امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنے گھر اندر اپنی بیوی نو روک کے رکھ، جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نو طلاق نہ دے، رب کولوں ڈر جا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھایا جا رہا ہے تے کون نے جناب زید؟ انعم اللہ علیہ، عرشاں والے رب نے جناب زید تے بڑے ہی انعام کیتے نے، مشرک خاندان چو اٹھا کے مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے خاندان اندر پہنچایا ہے۔ پھر عرش والے رب نے جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام دی زیر کفالت بھی انعام کیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے غلاماں دے وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن دا اعزاز بھی نصیب کیتا ہے، سب تو پہلا انہاں غلاماں چو کلمہ پڑھے ہے۔ کتنے انعام رب نے کیتے نے، اسلام دی دولت نہ مالا مال کر دیتا ہے، ایمان دی دولت نہ مالا مال کر دیتا ہے، عقیدہ توحید دا خزانہ جناب زید نو عطا کر دیتا ہے۔ پھر اے دے نال نال اللہ نے جناب زید نو غلامیاں چو نکال کے آزادی دی زندگی مہیا کر دیتی ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہ، اللہ نے او دے تے بڑے انعام کیتے نے، وانعمت علیہ، اللہ دے نبی جی تساں وی او دے تے بڑے احسان کیتے نے، اپنی پھوپھو ذات بہن دا نکاح جناب زید نہ کر دیتا ہے، کفالت کیتی ہے، اے دا خرچہ اٹھایا ہے، اے دی تربیت کیتی ہے، تواڈے وی بڑے احسان تے بڑے انعام نے۔ اے دے باوجود جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھو دی بیٹی نو طلاق دے دیتی ہے، تے اس طلاق تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب زید نال کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ اتنے احسان اتنے انعام، اے دے باوجود اگر انہاں طلاق دے دیتی ہے تو نبی علیہ السلام نے غصے دا اظہار نہیں کیتا، کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ، لکھیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اور انہاں دے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، حب رسول اللہ، انہاں دا بیٹا بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا محبوب تے لاڈلا رہا ہے، اور حضرت زید بھی نبی علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات تک نبی علیہ السلام دے لاڈلے اور محبوب ہی رہے۔ تے ساڈے معاشرے وچ ویکھ لو، اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن جائے، کوئی طلاق ہو جائے تے سگے بھرا نہیں آپس اندر ملدے، سگیاں بہناں نہیں آپس اندر ملدیاں، طلاق دا ہو جانا کوئی ایسا جرم ہے کہ اے دے نال اس رشتے نو توڑ دیتا جائے جیڑا رشتہ اللہ نے جوڑے ہے اور جنوں جوڑن دا حکم عرش والے رب نے دیتا ہے۔ طلاق معاشرے اندر کوئی جرم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے، ہاں کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان یہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے، اگر معاملہ اس حد تک پہنچے نہیں مزاج مل رہا ہے، کوئی نوبت پیش آئی گئی ہے، سارے اصول قواعد و ضوابط اور سارا وصل آ کے دیکھ لیا، پھر طلاق ہو جائے تو یہ طلاق دے نال ناراضگیاں نہیں پالنیاں چاہیے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نو طلاق ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ارادہ کر لیا میں جناب زینب نہ نکاح کرنا ہے۔ صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام فرماندے نے عدت پوری ہو گئی ہے جناب زینب دی، جاؤ جا کے میرا پیغام نکاح پہنچاؤ جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ اللہ دے نبی تواڈے نال نکاح کرنا چاہتے نے۔ حضرت زید فرماندے نے میں جدوں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر داخل ہویا حالی پردے دیاں آیتاں نازل نہیں ہویاں اور ویسے بھی سابقہ بیوی رہی ہے، پر میں دسنا چاہنا ام المومنین دا شان کی ہے، ام المومنین دا مقام کی ہے، ام المومنین دا درجہ کی ہے۔ حضرت زید فرماندے نے فلما رأیتها عظمت فی صدری، عظمت فی صدری، کاش عربی جان دے ہوندے تہاڈا ایمان مچل جاندا کیا شان ہے اللہ نے
ام المومنین نو عطا فرمائی ہے۔ حضرت زید فرماندے نے جدوں میں داخل ہویا سابقہ بیوی بھی رہی ہے پر حالی پیغام نکاح ہی لے کے آیا، نکاح نہیں ہویا صرف پیغام نکاح لے کے آیا تے میں جدوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر داخل ہویا میرے دل اندر جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا اتنا روب پیدا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام دی بیوی بنن لگیاں نے، ام المومنین بنن لگیاں نے، فرماندے نے انہاں دے چہرے وال ویکھ ہی نہیں سکیا، میری اتنی جرأت ہی نہیں ہوئی کہ میں نظر پھر کے اما جی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف دیکھ سکا۔ کیوں؟ عظمت فی صدری، ام المومنین دا درجہ ہی ایسا ہے، پیغام میں نکاح پہنچے ہے تے ایمان دی دولت دی وجہ تو، ایمان دی روشنی دی وجہ تو میرے دل اندر میری ماں دی ایسی قدر پیدا ہوئی، ایسا روح پیدا ہویا، میں منہ دوسرے طرف کر کے نبی علیہ السلام دا پیغام نکاح پہنچایا ہے۔ اللہ سابقہ بیوی رہی، اے نہیں ہو سکتا کہ بندے دے دل اندر ایمان بھی ہوئے تے پھر ازواج مطہرات جو نبی علیہ السلام دی کسے بیوی دے بارے بندہ زبان کھولے، انج نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیویاں جو کسے بیوی دے بارے زبان کھول دے اشارتن کنایتن، اس بات دی دلیل ہے وہ دے دل اندر ایمان نام دی کوئی شے نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایمان ہوئے تے نبی دیاں بیویاں دا روب وہ دے دل اندر نہ، ایمان دل چوں نکل جاندا ہے جڑا نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ دے بارے کسے قسم دی زبان چوں اشارتن کنایتن توہین اور گستاخی کرن دی کوشش کردا ہے۔ اور یہ ہوئی بات اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی۔ عرب دے ایک بہت بڑے شیخ گزرے نے، شیخ ابو بکر محمد بن حسین الآجوری، انہاں کتاب لکھی کتاب الشریعہ، صحیح سند نہ روایت لائے۔ ایک بندہ آیا ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول، اے ماں جی میں فلاں بندے نال گفتگو کر رہا سا تے او بندہ کہندا ہے کہ میں اما جان نو اپنی ماں نہیں سمجھدا۔ میں انہوں سمجھایا شرم کر، حیا کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے زبان نہ کھول، اللہ نے انہاں نو ساڈی ماں بنایا ہے، وہ آندا میں انہاں نو ماں نہیں سمجھدا۔ اما جان فرماندیاں نے فقالت صدقہ، انہیں سچ بولے آئے، سچ بولے انہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہویا، امی جان کیویں سچ بولے ہے؟ فرماندیاں نے انا ام المؤمنین ولست بام المنافقین، میں مومنہ دی ماں ہاں، میں منافقاں تے کافراں دی ماں نہیں۔ کافر دے دل اندر میرا احترام نہیں آ سکتا، منافق دے دل اندر میرا احترام نہیں آ سکتا۔ منافق تے کافر نے زبان کھولنا کیسی دلیل پیش کیتی ہے، آج ہی دنیا تے واضح ہو گیا ہے۔ جڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے یا دیگر ازواج مطہرات جو کسے بیوی دے بارے زبان کھولتا ہے، آج ہی نہیں واضح ہو گیا۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج ہی نکل گیا ایمان والیاں دی لسٹ تے منافقاں تے کافراں دی صف اندر شامل ہو گیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر ماں جی دا بڑا روب طاری ہو گیا، میں پیغام نکاح دیتا دوسری طرف منہ کر کے تے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ما انا بثانیۃ شیئا حتی اوامر ربی، اے زید میں اونی دیر تک کوئی فیصلہ نہیں کر دی جب تک میں اپنے رب نال مشورہ نہ کر لواں۔ مانا ایسی کہ میں استخارہ کر کے پھر ہی اپنے کام دا آغاز کرنی ہاں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر اندر ہی ایک جگہ تے مسجد بنائی سی، ایک جگہ دا انتخاب کیتا سی، انہوں مسجد دا درجہ دیتا سی، جنوں گھر دی مسجد اسلام اندر کیا جاندا ہے۔ کھڑیاں ہو گئیاں تے استخارہ شروع کر دیتا ہے۔ ادھروں جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارہ شروع کیتا ہے تے صحیح مسلم دے الفاظ نے ونزل القرآن، رب نے اس آیت دا اگلا حصہ نازل فرما دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ وہ قرآن دا دوسرا حصہ کی آیا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔
فرمایا اللہ دے نبی جی پیغام نکاح بھیجن دی ضرورت نہیں، زوجنا کا میں عرش بری تے تہاڈا نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت زید فرماندے نے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل علیہا بغیر اذن، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بغیر اجازت دے پہ جناب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر داخل ہو گئے۔ واہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، تہاڈیاں خوبیاں کس قدر اعلیٰ نے، تہاڈا کردار کس قدر اعلیٰ ہے، تہاڈے اخلاق تے تہاڈے سیرت دے کے آ کہنے کہ عرش والے رب نے تہاڈا نکاح آسمان تے عرش بری تے کر دیتا ہے۔ اور اے ہوئی وجہ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے اما جی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جدو ازواج مطہرات اندر بیٹھیاں ہوندیاں اس بات تے فخر کریا کردیاں، فرمایا کردیاں زوجکن اہالیکن زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات۔ اے نبی دیو گھر والیو بڑا شان رب نے تہاڈا بنایا، بڑا مقام رب نے تہاڈا بنایا ہے، پر اس لحاظ نال اللہ نے مینوں باقی ساریاں بیویاں تو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ زوجکن اہالیکن تہاڈے نکاح کیتے نے، تہاڈے گھر والیاں نے کیتے نے، تہاڈے خاندان دے لوگاں نے کیتے نے۔ وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اللہ نے میرا نکاح کیتا ہے تے سات آسماناں تو اتے عرش بری تے کیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی اللہ نے تانوں بھی کیسا شان تے مقام عطا کر دیتا ہے، کروڑاں جاناں بھی تہاڈے نام تے قربان کر دتیاں جان تے حق ادا نہیں ہو سکدا۔ کسے دا نکاح کراندا ہے، کسے دا نکاح پڑھاندا ہے، محلے دی مسجد دا امام پڑھاندا ہے، محلے دی مسجد دا خطیب پڑھاندا ہے، ود تو ود کوئی ضلع دا خطیب یا کوئی ملک دا خطیب پڑھاندا ہے، پر تہاڈی عظمت تہاڈی شان دے کے آ کہنے تہاڈا نکاح پڑھایا ہے، عرش بری تے پڑھایا ہے تے رب العالمین نے پڑھایا ہے۔ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے عظمت دے کے آ کہنے انہاں دا نکاح رب نے پڑھایا ہے۔ کیوں اتنا مقام ملے ہے؟ میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہاں، شان ملدا ہے قربانیاں دی وجہ تو، شان ملدا ہے خوبیاں دی وجہ تو۔ صبح ولیمے دا ویلا ہوندا ہے، صحیح مسلم اندر موجود ہے، حضرت انس بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اچھا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح تے کیتا ہے، کسے دوسری بیوی تے اتنا اہتمام کر کے ولیمہ نہیں کیتا۔ شان ملن لگے تو اتفاق نال اللہ کئی شاناں تے کئی فضیلتاں اکٹھیاں کری جاندے نے۔ جدوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آپ دا نکاح ہویا اس وقت آپ دی مالی استطاعت زیادہ سی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری ذبح کیتی ہے، گوشت روٹی دے نال ولیمہ کھلایا ہے۔ صحیح البخاری اندر مزید الفاظ موجود نے فاشبع الناس خبزا ولحما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے ولیمے تے صحابہ کرام نے گوشت روٹی شیر ہو کے کھا دیے۔ برکتاں بڑیاں رب نے پیدا کر دیتیاں نے، انیاں برکتاں انی شان اور انی عظمت ولیمے واسطے صحابہ آ رہے نے، دعوت کھا کے واپس چلے گئے۔ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام دے گھر اندر بہ کے آپس اندر محو گفتگو ہو جاندے نے، کیونکہ علی کھانے دے آداب اللہ نے نازل نہیں فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہن اپنے گھر جانا چاہندے نے، لیکن گھر وچ انی جگہ نہیں ہو بہ کے آپس اندر محو گفتگو نے۔ آپ نے سوچیا چلو میں باقی ازواج مطہرات کو چکر لگاؤ نا۔ سب تو پہلا جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے تے آپ نے کی فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیا شان کہ بیویاں دے بارے نبی علیہ السلام نے اہل بیت دا لفظ استعمال کیتا ہے اور ہر بیوی نو اہل بیت آکھے ہے۔ پہلے نمبر تے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے، اہل بیت دا نام لے کے سلام کیتا ہے۔ جان فرماندیاں نے وعلیک السلام ورحمت اللہ۔ اللہ دے نبی جی تواڈے تے بھی سلامتی ہوئے۔ کیف وجدت اہلک، نویں نویں شادی کیتی جے تساں اپنے گھر والیاں نو کیسا پایا ہے؟ بارک اللہ لک، اللہ دے نبی جی تانوں نواں نکاح مبارک ہوئے۔
کیا پیار سی ازواج مطہرات. حالاں عورت دے اندر سوکن دی فطری غیرت ہوندی ہے. عورت نہیں برداشت کر دی کہ دوسری بیوی میرے خامن دے حرم اندر آئے. پر ازواج مطہرات دیاں کمال خوبیاں، دل اندر ایسا تقوی طہارت ہے. اما جان نے برکت دی دعا کیتی ہے تے ساڈے کوئی دوسرا نکاح کر کے ویکھے کی خیال ہے پہلی بیوی کو کوئی برکت دی دعا ہی لبے گی؟ اما جان نے برکت دی دعا دیتی، بارک اللہ لکا، اللہ تو انہوں برکتاں عطا کرے. کیوں نہ برکت دی دعا کر دیا؟ نکاح اس ذات نے کر دیتا ہے جنہوں تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام کے آ جاندا ہے. با برکت ذات نے جنہوں نکاح کر دیتا ہے پھر ازواج مطہرات نے برکت دیاں دعاواں دیتیاں. شان سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بعد نبی علیہ السلام نے ساریاں بیویاں کو چکر لگایا. ہر بیوی نو اسی طرح سلام کہیے، انہیں اسی طرح جواب دیتا ہے اور ہر بیوی نے برکت دی دعا کی تھی. پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر داخل ہوئے، وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. اللہ نے آیتاں نازل کر دی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے میرے نبی دے یارو، نبی پاک دی اجازت تو بغیر نبی پاک دے گھر داخل نہیں ہونا. تے جدو کھانے دی دعوت ملے تے جا کے پکوائی دا انتظار نہیں کرنا، وقت تے جانا ہے تے کھانا کھا کے آپس اندر گلاں نہیں کرنیاں، فوراً کر خالی کر کے واپس آ جانا ہے. تو اے آداب کھانے دے نازل ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی وجہ تو اے اللہ نے پوری امت تے آسانیاں کر دیتیاں نے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے شان اے مقام تے مرتبہ کیوں ملیا؟ کیا خوبیاں سن؟ صحیح مسلم اندر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیاں خوبیاں بیان کی دیاں. حدیث دے الفاظ تے غور کرنا. اما جان فرماندیاں نے، واہ زینب بنت شاہ کیا خوبیاں نے تہاڈیاں. ما ارا امرأتن قطو خیرن فی الدین من زینب واتقى للہ واصدق حدیثا واوصل للرحم وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. کیا خوبیاں سن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیاں. اما جان فرماندیاں نے، ما ارا امرأتن قط خیرن فی الدین من زینب. میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نالو پڑھ کے دین دے اعتبار نال پختہ کسے نو نہیں ویکھیا. کوئی عورت دین تے اتنی پختہ نہیں سی جتنی پختہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سن. اس دینداری دی وجہ تو اللہ نے عرش بری تے انہاں دا نکاح کیتا ہے. اتنی بڑی خوبی اور حقیقت ہے کسی عورت دا دیندار ہونا، دین تے پختہ ہونا، کتاب و سنت تے عمل تے پختہ ہونا، اس بات دی دلیل ہے کہ عورت اندر اللہ نے بہت زیادہ خوبیاں جمع کر دیا. بہت زیادہ دیندار. کتنیاں دیندار؟ سنتیاں کیسیاں پابند. صحیح البخاری اندر موجود ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دا پائی وفات پا جاندا ہے. ہی نہ توفی اخوہا، انہاں دا پائی دنیا تو چلا گیا ہے. 3 دن گزرے نے تے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگائی ہے تے خوشبو لگا کے فرماندیاں نے، اما واللہ مالی بالطیب من حاجتن، اللہ دی قسم ہے مینوں اس وقت خوشبو لگان دی کوئی ضرورت حاجت نہیں سی. میں خوشبو کیوں لگائی ہے؟ غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں میں منبر تے کلمات سنے نے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر. میں نبی علیہ السلام کو سنیا کسی عورت واسطے حلال نہیں جیڑی اللہ تے ایمان رکھ دیے، آخرت دے دن تے ایمان رکھ دیے، کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار دی وفات تے 3 دن تو زیادہ سادگی اختیار کرے. 3 دن تو زیادہ سادگی نہیں. سوگ دا کی معنی؟ شریعت نے جو سوگ رکھیا وہ یہی ہے کہ سادہ رہنا، خوشبو نہیں لگانی، سرما نہیں ڈالنا، زرق برق لباس نہیں پہننا، ایسا نام سوگ ہے. 3 دن تو زیادہ سادگی اختیار کرنا
کرنا جائز نہیں. 3 دن تو بعد اپنی سادگی چھوڑے, اپنے باقی معاملات سار انجام دے. فرماندیاں نے ضرورت نہیں سی, لیکن حدیث تے سنت عمل کرم دی وجہ تو میں خوشبو لگا کے عملی نمونہ پیش کیتا ہے. میرا رب تے بھی ایمان ہے, میرا آخرت دے دن تے بھی ایمان ہے, اور میرا سنت نال بھی پیار ہے. ایویں عرش برین تے نکاح ہو گیا سنت نال پیار دی وجہ تو, دین تے پختگی دی وجہ تو. اور فرمایا دین تے پختہ واتقا للہ. اما جی حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں حضرت زینب نو اللہ دے کولوں بہت زیادہ ڈردا پایا ہے, بڑا ڈر اللہ دا, بڑا خوف اللہ دا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر, اور عورت دے اندر حقیقت طور تے خوبی ہونی چاہیے, اللہ دا ڈر ہے, پھر گھر اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوندی. اور جدوں نکاح ہوندا ہے نا, نبی علیہ السلام نے جو قرآن مجید دیاں 3 مختلف آیات دی تلاوت کر دے, او دے اندر نصیحت یہ کیتی جاندی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پھر اگے جا کے پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پھر تیسرا مقام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اللہ دے ڈر دا درس دتا جاندا ہے, کیونکہ اللہ دا ڈر ہوئے پھر کار جنت دا نقشہ پیش کردا ہے. لیکن اج خواتین اندر الا ما رحم ربی, رب دا ڈر نہیں, باقی ہر شے دا ہی ڈر ہے. اے صبر دا مہینہ گزر رہا نا, بس عورتاں دا ڈر ہی نہیں مکدا. اے فلانی شے بھی منوس ہے, اے فلانی شے بھی منوس ہے. اثر تو بعد گھر اندر صفائی کرو تے اے مصیبتاں, اے فلاں کام کرو تے اے مصیبتاں. اج فلاں نے گھر پھیرا پا لیا نا, اج خیر نہیں, اج بنیرے تے کاں بہ گیا, بس اج مصیبت آئی. اج روٹیاں بناندیاں پیڑا ہاتھ چ ڈگ پیا, بس اج منحوس کوئی پرونا ہون والا ہے. اے رب دا ڈر نہ ہون دا نتیجہ ہے کہ ہر شے تو ڈریا جا رہا ہے. چھپکلی کولوں ڈریا جا رہا ہے, کاکروچ کولوں ڈریا جا رہا ہے, پر رب دا ڈر ایک ایسا ہے بندہ دنیا دے ہر قسم دے ڈر تو آزاد ہو جاندا ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے کولوں ڈرن والیاں, اور اس بات دی دلیل ہے کتنا ڈر جو انہاں دا قرآن اور حدیث تے عمل دین تے پختگی ہے. رب دے ڈر تو بغیر یہ نہیں ہو سکتا. پھر فرماندیاں نے وَأَصْدَقَ حَدِيثًا, کیا خوبی سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر. فرماندیاں نے جدوں بھی بات کردیاں بہت زیادہ سچی تے کھری بات کردیاں, سچ بولنا عورت دی بہت بڑی خوبی. اصدق حدیثا, کتنیاں سچیاں. صحیح البخاری اندر موجود ہے جدوں منافقاں نے اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام تراشیاں تے بہتان لگان دیاں کوششاں کی دیاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کولوں بھی مشورہ کیتا, ازواج مطہرات کولوں بھی مشورہ کیتا. تے جدوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کولوں پوچھیا اے پیاری زینب میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے, تے حضرت زینب فرماندیاں نے آہمی سامعی و بصری, اللہ دے نبی جی میں اپنے کان تے اپنیاں اکھاں نو بچا کے رکھنیاں. کی مانا سچا بندہ ایویں نہیں بنتا. فرماندیاں نے نہ میں غیبت سننی ہاں نہ میں غیبت کرنی ہاں, نہ غیبت کرنی ہاں نہ غیبت سننی ہاں. ساڈے چوں کئی افراد ایسے ہونے نے جڑے غیبت تے نہیں کرتے ہونے, لیکن اس بیماری تو کوئی خاص بندہ ہی بچے ہے کہ کسی دی غیبت سنے بھی نہ. بندہ سچا بندا ہے, بندہ تقوی والا بندا ہے. کس قدر اللہ دا ڈر. آندیاں نے غیبت کدی سنی بھی نہیں, میں اپنے کناں نو بچا کے رکھنی ہاں. کتنی بڑی نصیحت ہے مرد و خواتین واسطے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار تو فرمایا میں اپنے اکھ تے کان بچا کے رکھے نے. میرے دل اندر ماں عائشہ دے بارے واللہ ما علمت علیہا الا خیرن, اللہ دے نبی جی میں ماں عائشہ نالوں بہتر کوئی عورت جان دی ہوئی نہیں. ماں عائشہ فرماندیاں نے سیدہ زینب نالوں بہتر میں دین تے پختہ نہیں جان دی. سیدہ زینب فرماندیاں نے ماں عائشہ نالوں بہتر میں کوئی عورت نہیں جان دی. حالانکہ اماں جان فرماندیاں نے وہی التی کانت تسامینی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پائے دیاں سن, میری پوری برابری کر دیاں سن, تقوی اندر, طہارت اندر, نیکی اندر, ایمان اندر میری برابری کر دیاں. فَأَسَمَهَ اللَّهُ بِالْوَرَعِ, انہاں دے تقوی دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو میرے او بہتان والے واقعے اندر بچا کے وکھایا ہے, کردار پیش کیتا ہے. فرماندیاں نے وَآزَمَ صَدَقَةً, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صدقے اندر بھی بہت زیادہ سن. مستدرک للحاکم اندر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میریاں بیویاں چو سب تو پہلا مینوں او ملے گی کہ جدے ہاتھ لمبے نے. اما جان فرماندیاں نے اساں نا نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیتے, جدے ہاتھ وائی زیادہ لمبے نے. تے جسمانی طور تے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاتھ لمبے نکل آئے. پر فرماندیاں نے حقیقت اندر کی ہویا ہے, نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد
سب تو پہلا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں. فرماندیاں نے جدوں وفات پائیاں وکانت امراتن کثیرتن ہے تے چھوٹے قد دیاں سن. قد چھوٹا ہوئے تے ہاتھ بھی چھوٹے ہی ہونے نے نا, ظاہری بات ہے تے چھوٹے قد دیاں سن پر اے فوت ہوئیاں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہون گے اودی ملاقات ہوئے گی. آندیاں نے اودن سمجھ آئی ہاتھ لمبے تو مراد اے وے جیڑا بندہ اللہ دی راہ اندر جنہ زیادہ خرچ کردا ہے او دا ہاتھ اونہ ہی زیادہ لمبا ہے. اور کنا صدقہ کر دیاں مستدرک للحاکم اندر ہے کانت تدبغو وتحرزو, اپنے ہاتھ نال چمڑا رنگ دیاں پھر مشکیزہ بنا دیاں, مشکیزہ سلائی کر دیاں پھر انہوں سیل کر دیاں. جتنی مزدوری ہوندی ساری اللہ دی راہ اندر خرچ کر دیں, سارا ہی اللہ دی راہ اندر خرچ کر دینا. خود حالت کی ہے نبی علیہ السلام دے نال 2 مہینے چولہے چ اگ نہیں پئی بلدی. اور اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح مسلم دے الفاظ یہ ہوئی بیان کیتا ہے واشد ابتذالا, صدقہ کرنے واسطے خوب محنت کر دیاں, اپنا نفس تھک جاتے تھک جائے پر اللہ دی راہ اندر خرچ کر دیاں, صدقہ کر دیاں. اللہ نے صدقے دی وجہ تو اے شان عطا کیتا ہے کہ انہاں نو ہر قسم دی طہارت و پاکیزگی عطا کر دیتی ہے, ہر قسم دی گندگی انہاں تو دور کرتی ہے. اور صدقے دی وجہ تو سب تو پہلی ملاقات تے پیغام کی ملی ہے, نصیحت کی ملی ہے. ساڈے تو جیڑا بندہ چاہندا ہے قیامت والے دن نبی علیہ السلام نال سب تو پہلا ملاقات ہوئے, اللہ دی راہ اندر اونا مال خرچ کریا کرے. اے ہن فیصلہ ساڈے ہاتھ اندر ہے. جے اسی چاہنے ہاں نبی علیہ السلام نال ساڈا جیڑا نا سب تو پہلا ملاقات ہوئے پھر اللہ دے گھراں نال تعاون کرن اندر پیچھے نہیں ہٹنا, پھر ذوق شوق دے نال تعاون کرنا ہے, پھر ذوق شوق دے نال اللہ دے گھراں خوشی خوشی ساتھ اپنے واسطے خوش بختی سمجھو. اللہ نے موقع عطا کیتا جے, طاقت بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, جیندے جی صدقہ کر جاؤ, خیرات کر جاؤ, اللہ دی راہ اندر مال خرچ کر جاؤ. جنہ مال اللہ دی راہ اندر خرچ کرو گے اتنی جلدی نبی علیہ السلام نال قیامت والے دن ملاقات ہو جائے گی. اور اتنا عظیم عمل ہے, صرف نبی علیہ السلام نال ملاقات ہی نہیں. صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے نبی پاک فرماندے نے میں جہنم اندر عورتاں دی تعداد کثرت نہ ویکھی ہے, وجہ کی ہے فرمایا تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, زبان انہاں دے کنٹرول اندر نہیں تے خاندان دی ناشکری کر دیاں نے. اے خواتین دی جماعت جے چاہندیاں ہو کہ ساری زبان بھی ساڈے کنٹرول اندر آ جائے اور اسی خاندان دی بھی شکر گزار تے قدردان بن جائیے, فرمایا تصدقنا واکثرن الاستغفار, صدقہ کریا کرو تے نال کثرت نال استغفار کریا کرو. صدقے نال اللہ جہنم تو بچاندا ہے. لیکن اج خواتین اندر مرداں اندر صدقے دا رواج مکدا جاندا ہے, فضول کماں تے بڑا پیسہ ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام کی اللہ نے چیز دیتی ہے انہوں استعمال کرو. اور اس دور دیاں عورتاں صدقہ کر دیاں, چیز استعمال کر دیاں, ازواج مطہرات ایسے قدر چیزاں سنبھال کے رکھیا کر دیاں. صحیح البخاری اندر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک جوڑا انہوں نے پایا سی تے 5 درہم صرف وہ دی قیمت سی. فرماندیاں نے اج اے جوڑا جڑا ہے ساڈے گھر دی کوئی لونڈی پانا پسند نہیں کردی, پر وہ ازواج مطہرات مار رب دی راہ خرچ کر کے وہ جوڑا اپنے زیوتن کیتا ہے جیڑا جوڑا عام لونڈی پانا پسند نہیں. فرماندیاں نے کدی حالات اے سن نبی علیہ السلام دے دور اندر کہ اے جوڑا مدینے اندر کسی عورت دا نکاح ہوندا تے دلہن میرے کولوں ادھارا منگ کے لے کے جاندی, او ادھارا جوڑا پا کے اپنی شادی دا معاملہ سارا طے پاندی, اے ادھارا جوڑا میں دیا کردی. اج اے جوڑا میں تے زیوتن کیتا ہے پر اے لونڈی گھر دی پانا پسند نہیں کردی. کی پیغام دیتا ہے کہ اللہ مال دے دولت دے, فضول خرچیاں نہیں کرنیاں, چیزاں نو سنبھال کے رکھو, ہنڈاؤ اور او دا اچھا استعمال کرو. ہاں خراب ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے, فضول خرچی والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح صحیح البخاری دی دوسری روایت ام خالد حبشیہ ایک عورت سن, چھوٹی عمر سی, نبی علیہ السلام کو روندیاں کھیڑدیاں, آپ دی مہر نبوت نہ بھی کھیلیا کر دیاں تے آپ نو جوڑا پہنیا بچی دے بڑا خوبصورت لگا. آپ نے فرمایا اب لی واخلی کی, اینو ہنڈا پسیدہ کر, اینو خوب جڑا نا استعمال کر. آپ نے برکت دی دعا دیتی, 3 مرتبہ دعا دیتی تے پھر اس عورت ام خالد نے بڑی لمبی عمر پائی, کپڑا بھی خوب بڑھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ نے اتنی لمبی عمر پائی کہ حدیث دے راویاں جو ایک راوی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ بیان کر دے نے کہ اے ام خالد فباقیت حتی ذاکرہ, اینا انہیں چیزاں نو سنبھال کے رکھیا, اینی حفاظت کی تھی اور اینی عمر انہیں پائی برکت دی دعا دی وجہ تو کہ او دا ذکر کیتا جاندا سی ام خالد حالی بھی زندہ ہے, یعنی عمر اینی پائی کہ ام خالد حالی بھی زندہ ہے. تو بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مال اللہ دی راہ اندر تے خرچ کیتا ہے, فضول خرچیاں نہیں کیتیاں, دنیا دا مال نہیں بنایا. اے ہوئی تربیت سانو دے گئیاں تا اللہ نے اتنا شان مقام دیتا ہے. 20 ہجری دے اندر سیدہ زینب دور فاروقی اندر رب نو پیاریاں ہو گئیاں, بقی قبرستان اندر دفن کر دیتا گیا.